وہ محبت جو خون کے آنسوؤں میں غسل کرتی ہے، ابدالآباد تک لازوال اور پاک رہتی ہے۔ حسن کی بھی اپنی ہی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ اس دنیا میں ہر حسن اور ہر عظمت کسی فرد واحد کے تصور یا جذبے کی مرہون منت ہے۔ عورت کا دل وقت اور زمانے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی موت ہمیشہ زندہ ہونے کا دوسرا نام ہے، فنا اس پر حرام ہے۔ ہر وہ کام جو رات کے اندھیرے میں کیا جائے، دن کا اجالا اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ تنہائی میں کیے گئے راز جلد ہی کسی کے ہونٹوں پر آ جاتے ہیں۔ کائنات میں محبت آزادی کی مظہر ہے، یہ ہماری روحوں کو اس بلندی پر لے جاتی ہے کہ انسان اور فطرت کے مظاہر اس کا راستہ نہیں بدل سکتے۔ ایک بوڑھے انسان کے آنسو جوان آدمی کے آنسوؤں سے زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے کمزور جسم کی آخری پونجی ہوتے ہیں۔ گہرا آدمی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے اور بلند خیال بلندیوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ روشنی کے گرد طواف کرتے ہوئے جل مرنے والا پتنگا تاریکی میں زندہ رہنے والے چچوندر سے کہیں اچھا ہے۔ غار میں اگے ہوئے پودے سے پل کی تمنا کرنا بیکار ہے، اور پنجرے میں قید بلبل سے گھونسلے کی امید رکھنا احمقانہ تصور ہے۔ خلوص ہمارے تمام جذبات و احساسات کا جوہر ہے اور ہمارے اعمال و کردار کو عظمت اور وقار بخشتا ہے۔ مایوسی ہماری سننے اور دیکھنے کی قوت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو نیند میں تو کسی قسم کی پابندی یا دباؤ قبول نہیں کرتی، لیکن بیداری میں اسے خوشی سے گلے لگا لیتی ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو صرف تابوت اور جنازوں کے پیچھے قبرستان میں رونے پیٹنے کے لیے لب کھولتی ہے۔ افسوس ہے اس قوم پر جو اس وقت بغاوت کرتی اور سر درد کی بازی لگاتی ہے جب پھانسی کا پندہ ان کے گلے میں کس دیا جاتا ہے۔ جن کے کارنامے زوال اور فنا نہیں ہو سکتے، زمین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، طوفان گلاب کی پتیوں کو ضرور بکھیر سکتا ہے لیکن اس کے بیج کو ختم نہیں کر سکتا۔ امید زندگی کا سہارا ہے، ہر خزاں کے سینے میں بہار کا دل دھڑکتا ہے، اور ہر شب کے سینے میں مسکراتی ہوئی صبح چھپی بیٹھی ہے، اور ہر نا امیدی کے پردے میں امید کی دلہن لپٹی ہوئی ہے۔ زندگی میں کچھ منزلیں ایسی بھی ہیں جو عقل و حکمت کی رسائی سے بلند تر ہیں۔ محبت اپنے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیتی، اور جو کچھ وہ لیتی ہے اپنے ہی سے لیتی ہے۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ جب تم اپنی املاک کی بخشش کرتے ہو تب تو تم کچھ بھی نہیں دیتے، جب تم خود اپنی ذات کی بخشش کرتے ہو وہی اصل بخشش ہے۔ جب تمہارا کنواں بھرا ہوا ہے اور پھر بھی تم کو پیاس کا ڈر ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری پیاس نہیں بجھائی جا سکتی۔ تمہاری خوشی تمہارا چھپا ہوا غم ہے۔ حیا ناپاک لوگوں کی آنکھوں سے بچنے کے لیے ایک ڈال ہے۔ جب تم میں سے کوئی گر پڑتا ہے تو ان کے لیے گرتا ہے جو اس کے پیچھے ہیں، اور راستہ روکنے والے پتھروں کی دوسروں کو خبر دیتا ہے۔ مقتول کو خود اپنے قتل کی ذمہ داری سے بری نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک بھی
پتی سوکھ کر پیلی ہوتی ہے تو پورے درخت کو اس کا خاموش غم ہوتا ہے۔ اگر تم کسی خوف سے نجات چاہتے ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس خوف کی وجہ تمہارا اپنا دل ہے، نہ کہ وہ چیز ہے جس سے تم خوفزدہ ہو۔ تمہارا دوست تمہاری ضرورتوں کا جواب ہے، وہ تمہارے قید کی طرح ہے جس میں تم محبت کرتے ہو اور شکر گزاری کے فصل اگاتے ہو۔ لوگ باتیں اس وقت کرتے ہیں جب خیالات میں سکون باقی نہیں رہتا۔ گزرا ہوا کل صرف آج کی یاد ہے اور آنے والا کل آج کا خواب ہے۔ اگر تم موت کی روح کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو زندگی کے جسم کو دل کی آنکھ سے دیکھو۔ بلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کر کے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ زندگی نام ہے ایک ارادے کا جو جوانی سے چپکا رہتا ہے، نام ہے ایک کوشش کا جو پختہ عمری کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور نام ہے دانائی کا جو بڑھاپے کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ جب تم اپنے غم کسی ہمسائے کو سناتے ہو تو گویا دل کا ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر دیتے ہو۔ ترقی ماضی کی اصلاح کا نام ہی نہیں بلکہ بتدریج مستقبل کی طرف پیش قدمی کا نام بھی ہے۔ انسان کی آنکھ خوردبین کی طرح ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ دنیا بہت ہی عظیم نظر آتی ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر تم کسی غلام کو سوتا ہوا دیکھو تو اسے مت جگاؤ، ممکن ہے وہ آزادی کا خواب دیکھ رہا ہو۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم کسی غلام کو سوتا ہوا دیکھو تو اسے فوراً جگا دو اور آزادی کا مطلب ذہن نشین کراؤ۔ تم اگر محبت سے کام نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ کام کرنا ہی چھوڑ دو۔ ہر انسان کے پاس آنسوؤں کی ایک امانت ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن واپس کرنا ضروری ہے۔ غم وہ بادل ہے جو دنیا میں سچائی کی بارش برساتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بات تو سمندر کی طرح کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی گندے اور بدبودار تالاب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ کسی چیز پر یقین رکھنا اچھی بات ہے لیکن اس یقین کو عملی جامہ پہنانا قوتوں کی صحیح آزمائش ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریخ گاروں میں رینگ رہے ہیں۔ بیج ڈالنے والا کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو لیکن خزاں میں وہ قید ارا برا نہیں کر سکتا۔ جانے وقت کب آئے گا جب فطرت ہماری معلمہ، انسانیت ہماری کتاب اور زندگی ہمارا مکتب ہوگی۔ جسم کا قاتل وار کا مستحق ہے لیکن روح کا قاتل کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ میں ایسی بڑائی اور عظمت سے پناہ مانگتا ہوں جو بچوں کی ضد کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتی۔ علم بیج کی نشوونما ضرور کرتا ہے لیکن خود اپنی کوئی بیج تمہیں کبھی نہیں دیتا۔ خدا کے لیے مجھے اس عقل و دانش سے دور رکھو جس میں کوئی تڑپ نہیں اور جو کبھی روتی نہیں۔ عذاب اور اذیت کا نام جہنم نہیں بلکہ شرافت، ہمدردی اور انسانیت کے لیے جذبات اور احساسات سے عاری دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی سیاہی اور تاریکی کا دوسرا نام جہنم ہے۔ محبت ایک ارادہ ہے جو ہمارے حال کو ماضی اور مستقبل سے ملاتا ہے۔ تمہاری بیوی کی اہمیت کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ فلسفہ دو نقطوں کے درمیانی فاصلے کو کم کرنے کا نام ہے۔
محبت اپنی گہرائیوں سے ہمیشہ بے خبر اور ناآشنا رہتی ہے جب تک کہ جدائی کے لمحے اسے بیدار نہیں کرتے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کرو زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ بڑھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ محبت ایک نورانی کلمہ ہے جسے نورانی ہاتھ نے نورانی کاغذ پر لکھا ہے۔ شک آئین محبت میں گناہ ہے۔ جو مرد عورت کی ادنیٰ کمزوریوں کو معاف نہیں کرتا وہ اس کی اعلیٰ خوبیوں سے بھی کبھی بہرور نہیں ہو سکتا۔ سانپ کو اگر پنجرے میں رکھا جائے تو وہ کبوتر نہیں بن جاتا۔ خدا ہر پرندے کو خوراک دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ فلسفہ وہ انداز فکر ہے جو انسان کو خود آگہی دیتا ہے۔ غم کا بہترین علاج مصروفیت ہے۔ زندگی آزادی کے بغیر روح سے محروم وجود کی طرح ہے اور آزادی بغیر فکر کے ایسی ہے جیسے روح گمراہی کا شکار ہو۔ انسان کے لیے مظلوم ہونا ظالم ہونے سے بہتر ہے۔